بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کیا خانہ کعبہ نیک لوگوں کی زیارت کو جا سکتا ہے، اور اس پر دیوبندی فتویٰ۔ سوال نمبر ہے 7126۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، مولانا زکریا نے فضائل حج میں فرمایا کعبہ نیک لوگوں کی زیارت کو جاتا ہے، کیا یہ واقعی جاتا ہے؟ میں نے فتاوی شامی رد مختار میں پڑھا ہے کہ کعبہ اپنی جگہ سے دور جائے، یہ بات ممکن ہے۔ اگر کوئی شخص کعبے کو اس کی جگہ پر نہ پائے تو فقہ حنفی کے مطابق نماز کے لیے اپنا چہرہ اسی جگہ کی طرف کرے۔ دیوبندی مفتی نے جواب دیا، نیک لوگوں کی زیارت کے لیے کعبے کا جانا اور اپنی جگہ سے ہٹنا ممکن ہے۔ اگر کعبے کو کوئی اپنی جگہ پر نہ پائے تو اس جگہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ میرا تبصرہ: دیوبندی مفتی نے قرآن و حدیث سے دلیل لینے کے بجائے اپنے اکابرین کی کتابوں کا دفاع کیا ہے، چونکہ ابن عابدین شامی، جن کا انتقال 1836 اور ان سے پہلے امام نصفی متوفی 1310 اور ان سے پہلے امام خشیری جن کا انتقال 1072 میں ہوا تھا، ان کا عقیدہ بھی ایسا ہی تھا، اور موجودہ دور کے صوفی زکریا کاندھلوی تبلیغی مصنف فضائل الاعمال نے بھی اس کی تصدیق کی۔ فتویٰ تو آپ نے سن لیا، اب آگے سنیے۔ حنفی مفتی علامہ ابن عابدین شامی متوفی 1836 نے اولیاء اللہ کے خرق عادات کے ظہور کے سلسلے میں ایک بیان دیا ہے جس کا کچھ حصہ نقل کیا جاتا ہے، اور بعض فقہا پر تعجب ہوتا ہے کہ جب ان سے بیان کیا گیا کہ لوگوں نے 90 ذی الحج کو ابراہیم بن آدم کو بصرہ میں دیکھا اور اسی روز مکہ مکرمہ بھی دیکھا، تو فقہا نے کہا جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہے، یعنی ایک انسان کو دو جگہ دیکھا نہیں جا سکتا۔ پھر یہ شاہ کہتے ہیں، یعنی ابن عابدین شامی کہتے ہیں، حالانکہ انصاف کی بات یہ ہے کہ جو مشہور حنفی امام نصفی، ان کا انتقال 1310 میں ہوا، نے بیان کیا ہے کہ جب امام سے کہا گیا کہ کیا یہ کہنا جائز ہے کہ کعبۃ اللہ اولیاء اللہ کی زیارت کو چلا جاتا ہے، تو امام نے جواب دیا کہ خرق عادت اور کرامت کے طور پر یہ جائز ہے۔ اور ان سے پہلے علامہ ابن شخنا نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ امام نصفی نجم الدین عمر انسانوں اور جنوں کے مفتی ہے اور اپنے زمانے کا رئیس اولیاء، اور اس قول کو امام ابن العلا نے اپنے فتاوی میں نقل کیا ہے، اور قاضی امام صدر الاسلام ابی السفر نے اصول توحید میں نقل کیا ہے کہ بخارا سے مکہ مکرمہ تک ایک دن جانا کرامات میں سے ہے۔ پھر اولیاء اللہ کی کرامات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا، پھر ان سے کلام کرنا، دریا پھٹ جانا، پانی کا مسخر ہو جانا، پتھروں کا اولیاء سے اللہ سے کلام کرنا، حیوانوں کا کلام کرنا، اور بہت سی اشیاء کا اولیاء اللہ کی اطاعت کرنا، حتیٰ کہ جنات کی اطاعت کرنا وغیرہ مشہور اور تواتر سے نقل ہو کر آیا ہے، جیسا کہ رسالہ خشریہ جن کا خشر ابو القاسم خشری صوفی کی تصنیف ہے جس کا انتقال 1070 میں ہوا، میں مذکور ہے۔ اس قسم کی کرامتیں اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب جمال الاولیاء میں اور زکریا کاندھلوی نے فضائل الاعمال میں بکثرت روایت کی ہیں، جبکہ سیرت کی کتابوں میں آیا ہے کہ ہجرت کے موقع پر رسول اکرم کو مکہ سے خیبر جانے میں 11 سے 12 دن لگے۔ اسی عقیدے پر مبنی اشرف علی تھانوی کی کتاب بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ اگر شوہر اور اس کی بیوی 8-10 سال بھی دور رہیں، اور عورت اگر حاملہ ہو کر بچہ جنے اور شوہر اس بچے کو اپنا مان لے تو وہ بچہ حلالی مانا جائے گا، اور اس کی تعویل یہ دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مرد ولی ہو اور طیع الارض پر قادر ہو۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو اس قسم کے عقائد و خرافات سے بچائے، آمین۔